بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا جو 10th کلاس کی انگلش اے کے چیپٹرز نمبر 7 کی ہم نے لاسٹ ٹائم ریڈنگ کی تھی اور ٹرانسلیشن کی تھی. اس کے 2 پیراگراف ہم نے پڑھے تھے. آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بکس جو ہیں وہ پیج نمبر 81، چیپٹر نمبر 7 کا پیج نمبر 81 جو ہے وہ اوپن کر لیں، اور آج جو لاسٹ 2 پیراگراف ہے وہ پڑھیں گے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو تھوڑی سی ایکسرسائز کو بھی ڈسکس کریں گے. میں ریڈنگ کروں گا اس پیراگراف کی. یہ پیراگراف نمبر 3 ہے جس کی میں ریڈنگ کروں گا. لیسن نمبر ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے. سیکوینس کے ساتھ آپ کو تمام لیکچرز آن لائن بھیجے جا رہے ہیں. جو بچے اس کو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن بچوں نے ابھی تک اس کو لیکچرز کو مس کیا ہے ان کے لیے پرابلم ہوگی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سیریسلی ان تمام چیزوں کو آپ اسٹڈی کریں، دیکھیں لیکچرز کو اور اس کو تیار کریں. In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. I also worked to help myself financially in a boarding school. My first summer job was at English Language Center. My second job was at McDonald's, and my past summer job was at DK Academy. I am thankful to all these institutions for these jobs experiences. They have prepared me mentally and financially. This is important in a way that I am now more mature and responsible, which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. اب ہم اس کے میننگز کرتے ہیں. ان آرڈر ٹو گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، لینا. انڈرسٹینڈنگ مین ادراک، سمجھ. انڈیپینڈنس مین آزادی، خود مختاری. اینڈ رسپانسبلٹی مین ذمہ داری. آئی ہیلڈ سیورل کہتے ہیں بہت سی، کئی. سمر جاب میں ملازمتیں. ان پرسیڈنگ 2 years، پرسیڈنگ مین گزشتہ 2 سالوں میں. آئی آلسو ورک ٹو ہیلپ مائی سیلف فنانشلی مین مالی طور پر. ان اے بورڈنگ اسکول، رہائشی اسکول جو اقامتی اسکول ہوتا ہے، ہاسٹلز جن کو آپ بولتے ہیں. مائی فرسٹ سمر جاب واز ایٹ انگلش لینگویج سینٹر. مائی سیکنڈ جاب، میری دوسری ملازمت واز ایٹ میکڈونلڈس کے نام سے. آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ برگر یاد آ گیا ہوگا آپ کو میکڈونلڈس کا. اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب واز ایٹ ڈی کے اکیڈمی. آئی ایم تھینکفل مین شکر گزار ہونا. ہم بولتے ہیں آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ، میں اللہ سے شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں. ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنس، اداروں کے لیے. فار دوز جاب ایکسپیرئنسز، ملازمتی تجربات. دے ہیو پریپیئرڈ می مینٹلی اینڈ فائنینشلی. مینٹلی مین ذہنی طور پر، اور فائنینشلی مین مالی طور پر. دس از امپورٹنٹ مین اہم. ان اے وے دیٹ آئی ایم ناؤ مور میچیور، پہلے سے زیادہ میچیور کا مطلب ہوتا ہے پختہ، سمجھدار. اینڈ رسپانسبل، ذمہ دار. وچ ہیلپس می ناٹ ٹو بی ورڈ مین فکر مند ہونا. ناٹ ٹو بی ورڈ، فکر مند نہ ہونا. اباؤٹ دا فیوچر، مستقبل کے بارے میں. بٹ ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ، بلکہ اس کا بے صبری سے انتظار کرنا یا اس کا متمنی ہونا. اب ہم اس کو ٹرانسلیشن کو بامحاورہ کریں گے، آپ لوگ غور سے سنیں گے. In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. خود مختاری اور ذمہ داری کا فہم و فراست حاصل کرنے کے لیے گزشتہ 2 سالوں میں میں نے گرمیوں میں کئی ملازمتیں کیں. My first summer job was at English Language Center. میں نے میری پہلی ملازمت جو تھی وہ ایک انگلش زبان کے مرکز میں تھی. مائی سیکنڈ جاب واز ایٹ میکڈونلڈ. میری دوسری ملازمت میکڈونلڈ میں تھی. اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب واز ایٹ ڈی کے اکیڈمی. اور میری گزشتہ موسم گرما کی جو ملازمت تھی وہ ڈی کے اکیڈمی میں تھی. I am thankful to all
these institutions for these job experiences. میں ان تمام اداروں کا ان ملازمتی تجربات کے لیے شکر گزار ہوں. They have prepared me mentally and financially. انہوں نے مجھے مالی اور ذہنی طور پر تیار کیا. This is important in a way that I am now more mature and responsible. یہ بات اس لحاظ سے اہم ہے کہ میں اب زیادہ بالغ نظر یعنی سمجھدار اور زیادہ ذمہ دار ہوں. Which helps me not to be worried about the future. جس سے مجھے مدد ملتی ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہ ہوں بٹ ٹو لک فارورڈ اٹ، بلکہ اس کا متمنی ہوں یعنی اس کا انتظار کروں. آپ لیٹرز وغیرہ میں لکھتے ہیں نا لکنگ فارورڈ ٹو یو، یا آپ کے جواب کا یا آپ کا بے صبری سے انتظار کرتے ہوئے، تو اسی سینس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کا انتظار کروں. یا آپ کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف اس چیپٹر کا کمپلیٹ ہو گیا. آگے ہم نیکسٹ لاسٹ فورتھ پیراگراف کی طرف جائیں گے. تو اس پیراگراف کی پہلے میں ریڈنگ کروں گا، پھر میننگ اور پھر ٹرانسلیشن اسی پیج پر 81 پر. I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. I have learned many lessons from my public high school, boarding school, and work experiences. I am now ready to earn many more lessons through my college experience. Although it has been tough, I have succeeded so far. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. I never give up. When I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars. بہت پیاری بات اس نے کہی ہے. اس کے معنی لکھیں پہلے. آئی ایم گلیڈ. گلیڈ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. آئی ہیو گاٹ دا ٹیسٹ، ذائقہ چکھ لینا، تجربہ حاصل کر لینا کے سینس میں. اب یہ آئی ہیو گاٹ دا ٹیسٹ کا مطلب تو ہوتا ہے ذائقہ چکھ لینا، لیکن یہاں ہم تجربہ کے سینس میں کریں گے، تجربہ حاصل کر لینا. واٹ دا ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا. ریئل ورلڈ حقیقی دنیا. ہیز ٹو آفر، پیشکش کرنا. آئی ہیو لرنڈ مینی لیسن، بہت سے اسباق. فرام مائی پبلک اسکول، بورڈنگ اسکول اینڈ ورک ایکسپیرئنسز، کام کے تجربات سے. آئی ایم ناؤ ریڈی، تیار ہوں ٹو ارن مینی مور لیسنز، اور بہت سے اسباق سیکھنے کے لیے. تھرو مائی کالج ایکسپیرینس، اپنے کالج کے تجربات سے. آلدو اٹ ہیز بین ٹف، اگرچہ یہ مشکل رہا ہے. آئی ہیو سکسیڈڈ سو فار، میں اب تک کامیاب رہا ہوں. آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ایکسیل، میں تیار ہوں آگے بڑھنے کے لیے. اینڈ میک اٹ مچ فردر، اور مزید آگے جانے کے لیے. ان ایئرس ٹو کم، آنے والے سالوں میں. ود مائی کالج ایجوکیشن، اپنی کالج کی تعلیم کے ساتھ. دس ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک، نقطۂ نظر آؤٹ لک مثبت، ڈیولپنگ نشو و نما پاتا، مثبت نقطہ نظر ہے. گیون می دا موٹیویشن، مجھے تحریک دی ہے اس نے، متحرک کیا. دیٹ آئی نیڈ ٹو بیکم سکسیزفل، کہ مجھے کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. آئی نیور گیو اپ، میں ہمت نہیں ہارتا. گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے ہمت ہارنا. نیور گیو اپ، ہمت نہیں ہارتا، ترک نہیں کرتا کوئی چیز بھی. دیکھیں اس کی کتنی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن دکھائی ہوئی ہے. یہ آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. وین آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو اچیو، جب میں کچھ پانے کا پختہ عزم کر لوں. آئی شوٹ فار دا مون، تو پھر چاند پر کمل ڈالتا ہوں میں. شوٹ فار دا مون اینڈ لینڈ امنگس دا اسٹارز، اور میرا پڑاؤ جو ہے وہ ستاروں پر ہوتا ہے. اب اس کی محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ہیو گاٹ دا ٹیسٹ آف وٹ دا ریئل ورلڈ ہیز ٹو آفر. میں خوش ہوں کہ میں نے زندگی کا وہ تجربہ حاصل کر لیا ہے جس کا حقیقی دنیا نے مجھے موقع فراہم کیا ہے. وہ تجربہ میں نے حاصل کر لیا ہے. آئی ہیو لرنڈ مینی لیسنز فرام مائی پبلک اسکول، ہائی اسکول، بورڈنگ اسکول اینڈ ورک ایکسپیرئنسز. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول، اقامتی اسکول اور ملازمتی تجربات سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں. آئی ایم ناؤ ریڈی ٹو لرن مینی مور لیسنز تھرو مائی کالج ایکسپیرئنسز. اب میں اپنے کالج کی زندگی کے تجربات سے مزید اسباق سیکھنے کے لیے تیار ہوں. although it has been tough، اگرچہ یہ بہت کٹھن رہا ہے. I have succeeded so far، مگر میں اب تک کامیاب رہا ہوں. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. میں سبقت لے جانے اور اپنے کالج کے تعلیم کے ساتھ آنے والے سالوں میں اسے مزید ترقی دینے کے لیے، مزید آگے لے جانے کے لیے تیار ہوں، یا کمر بستہ ہوں. ریڈی ہونا، کمر بستہ ہونا، تیار ہونا.
This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. اس فروغ پاتے ہوئے مثبت نقطہ نظر نے مجھے یہ ترغیب دی ہے کہ مجھے کامران ہونے کی ضرورت ہے. I never give up. میں کبھی ہمت نہیں ہارتا یا ہار تسلیم نہیں کرتا. When I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars. جب میں کسی چیز کو حاصل کرنے کا عزم کر لوں تو میری چاند پر کمند ہوتی ہے اور میرا پڑاؤ ستاروں پر ہوتا ہے. تو یہ یہاں تک ہماری بیٹا ٹرانسلیشن اینڈ ہو گئی ہے اس کی. اب ہم تھوڑی سی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. ایکسرسائز میں کچھ چیزیں جتنی بھی ہو جائیں گی ہمارے مقررہ ٹائم میں وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہاں پر آپ کا جو پہلا ہے پیج نمبر 82 پر وہ گلوسری ہے یہاں پر. تو اس کے انگلش میننگز آگے ایکسپلین کیے ہوئے ہوتے ہیں. اردو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں. کیریئر پیشے کو کہتے ہیں. سرکمسٹانسز حالات ہوتے ہیں. اور کنٹیکسٹ مقابلے کو کہتے ہیں. ایکسل مین آگے بڑھ جانا, سبقت لے جانا. اور موٹیویشن تحریک پیدا کرنا, کسی کو ترغیب دینا. پارٹیسپینٹ حصہ لینے والا یا حصہ دار ہوتا ہے. اور پریورٹی ترجیح کو کہتے ہیں. کلیئر ہو گئی. آگے اسی طرح ویکیبلری پارٹ ہے. گیو دا میننگ آف ایچ ورڈ اینڈ یوز ان دا لیسن. اس کے میننگز ہم نے بتانے, اردو میں بھی بتا دیتے ہیں, انگلش میں بھی بتا دیتے ہیں. آپ نوٹ کر لیں اس کو. سرکمسٹانسز کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور اس کو ہم انگلش میں فارچون بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قسمت یا حالات, فارچون. پارٹیسپینٹ کہتے ہیں حصہ دار کو جو شریک ہو, اور ون ہو پارٹیسپیٹس یا ون ہو ٹیک پارٹ. ٹھیک ہے, ون ہو ٹیکس پارٹ. پریورٹی موسٹ امپورٹنٹ, کسی چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دینا, ترجیح. اور کنٹیکسٹ کہتے ہیں کمپٹیشن کو. کنٹیکسٹ کا میننگ ہوتا ہے کمپٹیشن, مقابلہ. اسی طرح پروسیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے گیونگ بیفور یعنی سابقہ. ایکسل کا مطلب ہوتا ہے سرپاس, آگے نکل جانا, بڑھ جانا. موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے انسپیریشن, موٹیویشنل فورس, ولنگنیس وغیرہ. اس کے بعد آگے فنانشلی ہوتا ہے مالی لحاظ سے ریلیٹڈ ٹو فنانس. آگے پھر آپ کی جو ہے ایکسپلین ایچ فریز ایز یوز ان دا لیسن. لانگ بمپی رائڈ کا مطلب ہوتا ہے ویری ڈیفیکلٹ جرنی, دشوار گزار سفر, ویری ڈیفیکلٹ جرنی. ارن فرسٹ پلیس, گاٹ ہائی پوزیشن, گاٹ ہائی رینک. اس طرح ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ, اے ویل بیلنس اسٹوڈنٹ, ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو اپنی اسپورٹس میں, اپنی گیمز میں اور اپنی اسٹڈی میں بیلنس رکھتا ہو, اس کو ہم اے ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. تو آپ میں سے کون کون ویل راؤنڈیڈ ہے ذرا خود ہی آپ موازنہ کریں, اور مجھے پھر جب سمر ویکیشن ہماری اینڈ ہوگی تو پھر مجھے بتانا ہے کون کون ویل راؤنڈیڈ ہے, اور میں چیک بھی کروں گا ڈفرینٹ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کروا کے ان کو. ٹھیک ہے. along with the group of other students کا مطلب ہوتا ہے accompanied by other students, to look forward to it, to hope for it. ٹھیک ہے. make it this far, made it this far کا مطلب ہوتا ہے گاڈ سکسیس. آگے آپ کی جو چیپٹر ہے اس میں ریڈنگ کمپریہنشن میں ہے چوز دا بیسٹ آپشن. تو چوز دا بیسٹ آپشن میں جو پہلا ہے دا لاسٹ کپل آف ایئرز ہیو بین اے لانگ بمپی رائڈ. لانگ بمپی رائڈ کا ہم نے مطلب بتانا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں بی آپشن جو ہے وہ آپ کا کریکٹ ہوگا, اے لانگ بمپی رائڈ. پیج نمبر یہ آپ کا بنتا ہے 83 پر. 83 پر آپ دیکھیں پارٹ اے ہے ریڈنگ کمپریہنشن والے ٹاپک کا. یہ ٹرانسلیشن والا اوپر والا سی ٹرانسلیشن پیراگراف 1 یہ تو ہم کر چکے ہیں, اس لیے میں نے اس کو اسکپ کر دیا. میں ڈائریکٹ اے پارٹ پر ریڈنگ کمپریہنشن پر آ گیا ہوں. لانگ بمپی رائڈ تو ہارڈ اینڈ چیلنجنگ ٹائم, بی اس کا آ جائے گا. دوسرے کا ہے دا آتھر تھنکس ہی ول بیکم اے ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ. تو ویل راؤنڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے سی میں دیکھیں پارٹ ٹیکنگ بوتھ ان اکیڈیمک اینڈ کریکولر ایکٹیویٹیز. تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہم جہت جو اس کے اندر خوبیاں ہوں ایک طالب علم کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ. اس طرح تیسرا ہے ہز سمر جاب از پروسیڈنگ 2 years ہیلپڈ ہم. ٹھیک ہے. تو پروسیڈنگ 2 years کا مطلب ہوتا ہے گین اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف جاب نے کس چیز میں اس کی ہیلپ کی. تو گین اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف انڈیپینڈنس اینڈ رسپانسبلٹی, یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا, اب بھی یہاں آئی ہے آپشن میں. تو یہ اے پارٹ ہوگا, 3 کا اے پارٹ جو ہے وہ آپ کی آپشن بنے گی. اسی طرح 4 پر آ جائیں اگر آپ, تو دا آتھر ہیز بیکم مور ڈیش بیکاز آف ہز جاب ایکسپیرینسز. کیا بن گیا آتھر اپنی جاب ایکسپیرینس کی وجہ سے؟ میچیور اینڈ رسپانسبل. بی والی آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. اسی طرح آگے آپ کا جو ہے وہ 5 آپشن میں ہے دس ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک ہیز گیون دا آتھر دا موٹیویشن
ہی نیڈس ٹو بیکم سکسیزفل، سی پارٹ جو ہے وہ آپ کی آپشن ہوگی۔ اس کے بعد جو آگے بیٹا نیکسٹ آپ کا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچن۔ یہ 5 کویسچنز ہیں، آپ کو نوٹس میں ملیں گے، نوٹ سے آپ ان کو تیار کریں گے۔ تو اب تک کی جو ہے یہاں تک کی جو ڈائری میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ پھر آگے جو باقی ایکسرسائز اس کی رہ جائے گی وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، ساتھ اس کے پھر بی پارٹ کا کوئی حصہ پورشن کر لیں گے۔ آج کی ڈائری میں کیونکہ کویسچن آنسر کے ساتھ دے رہا ہوں تو اس لیے ڈائری نوٹ کریں گے۔ جی، تو ڈائری آپ کی جو میں نے آپ کو اسائن کی ہے اس میں آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے لاسٹ 2 پیراگراف کی جو میں نے آج پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ کویسچن آنسرز آپ نے کرنے ہیں جو ایکسرسائز کے ہیں۔ یہ آپ کی ڈائری ہوگی، اس کو لرن کریں، انشاءاللہ نیکسٹ پھر لیکچر میں ہم ملیں گے تو نیکسٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔